السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں عقل و شعور عطا فرما کر ہمیں تمام مخلوق میں اشرف بنایا، رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات اقدس و اطہر پر جو محبت وحی، وجہ وجود حیات، باعث تکمیل کائنات، معلم کتاب حکمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، دین زندہ تو ہم زندہ میں ایک بار پھر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے ایک سابقہ امت کے بنی اسرائیل کے 3 جلیل القدر نبیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم حضرت یسع علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، بادشاہ طالوت اور جالوت پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے اور ایک مختصر سی تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام کی کریں گے۔ حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ انعام اور سورہ صاد 2 جگہ آیا ہے، جن میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقہ سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعان فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی وہ خوب واقف تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام حضرت شموئیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہوئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی یا رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم۔ چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہیں۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق تابوت سکینہ، جس میں نبیوں کی میراث تھی اور جس کو قوم عمالقہ لے کر چلی گئی تھی، فرشتے وہ صندوق نہیں لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے اور عادتیں خراب ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے۔
جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب ایک نظر کرتے ہیں، نظر ثانی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ وہ بیک وقت نبی و رسول اور حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، واعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ آسانی سے ذرہ بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ وہ خدا کے پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اثر نو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہیبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہو گیا تھا۔ تاریخ اسلام میں ان کے زمانۂ حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 100 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ اگلی کڑی میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک مختصر تاریخ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ضرور ہم سے جڑے رہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ عزم کہ دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔